السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک عزیز کو کئی خوبیوں سے سرفراز کیا ہے۔ ہمارا یہ ملک بنیادی طور پر مذہبی اور روحانی ملک ہے، اور یہاں پر بہت سے اچھے اقدار اس ملک میں پائے جاتے ہیں، اور یہ ملک بدقسمتی سے منقسم ہوا اور ایک طویل جد و جہد کے بعد انگریزوں سے آزاد ہوا، اور انگریزی غلامی کے دوران میں مسلمانوں نے بھی بڑی قربانیاں دیں، اور برادران وطن کے ساتھ مل کر انہوں نے آزادی کی جنگ میں اپنا اہم ترین کردار ادا کیا، اور بالآخر ملک تقسیم ہوا۔ لیکن تقسیم کے وقت جو حالات پیش آئے وہ انتہائی افسوسناک ہیں، اور یہ ملک جمہوری بنیادوں پر اس نے اپنے نظام حکمرانی کو چلانے کا فیصلہ کیا۔ جس زمانے میں جمہوری ادارے قائم ہو رہے تھے 1935 میں، اسی زمانے میں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمان القرآن میں سوال کیا تھا کہ بھارت جیسے ملک میں، جس کے اندر کئی قومیں پائی جاتی ہیں، کئی مذاہب پائے جاتے ہیں، یہ ملٹی ریلیجیس، ملٹی کلچرل، ملٹی لنگوسٹک یہ کنٹری ہے، اس میں جمہوریت کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ جمہوریت کا مطلب تو اکثریت کی حکومت ہوگی۔ تو اس وقت لوگوں نے یہ جواب دیا تھا کہ ہم اقلیتوں کے لیے اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے دستور میں سیف گارڈز ہم رکھیں گے، تیقنات رکھیں گے، اور یہ ملک جمہوری بنیادوں پر چلے گا۔ لیکن اس کے جواب میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، اور وہ تحریریں موجود ہیں، کہ یہ دستوری تیقنات کی دستاویز مسلمان بغل میں لیے ہوئے پھرے گا، لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ پھر اس کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ جو پہلے سے یہاں فسطائی قوتیں کام کر رہی تھیں، جمہوری اداروں پر انہوں نے قبضہ کیا، اور آج جمہوریت کے راستے سے انہوں نے اقتدار پر قبضہ کیا ہے۔ اور ایک اور سانحہ اس ملک کو یہ پیش آیا کہ آزادی کے بعد سے ایک فسادات کا سلسلہ چل پڑا، اور فسادات اکثر شہروں میں ہوئے، ہزاروں فسادات ہوئے، اور جس کے نتیجے میں بستیاں منقسم ہو گئی۔ بستیوں کے اندر، آبادیوں کے اندر پولرائزیشن آ گیا، مسلم بستیاں اور آبادیاں، غیر مسلم بستیاں اور آبادیاں بالکل الگ الگ ہو گئیں۔ مسلم رکشے والا، مسلم مدارس، مسلم دکاندار، مسلم تاجر، مسلم بازار، مسلم خریدار، مسلم گاہک، اور ان کی دنیا بالکل الگ ہو گئی، اور برادران وطن کی دنیا بالکل الگ ہو گئی۔ اور اس علیحدگی نے، اس تفریق نے اور اس پولرائزیشن نے ایک کمیونیکیشن گیپ، ایک مواصلاتی خلا یہاں پر پیدا کر دیا کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں وہ غیر مسلموں کو نہیں معلوم، اور غیر مسلم کیا کر رہے ہیں مسلمان نہیں جانتا۔ تو اس طرح ایک کمیونیکیشن گیپ یہاں پر پیدا ہو گیا۔ جب کمیونیکیشن گیپ پیدا ہوتا ہے تو بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بہت بڑا چڑھا کر پیش کی جاتی ہیں۔
غلط فہمیوں کے لیے زرخیز زمین کمیونیکیشن گیپ فراہم کرتا ہے۔ تو ایسی ہوا، اور پھر یہ کمیونیکیشن گیپ جب آگے بڑھتا ہے تو سماجیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ایٹیٹیوڈ پولرائزیشن کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی رویے کی تفریق پیدا ہو جاتی ہے۔ اور رویے کی تفریق کیا ہے؟ رویے کی تفریق ایک ایسا نفسیاتی اور سائیکالوجیکل عنصر ہے کہ واقعہ تو ایک ہوتا ہے لیکن زاویہ نگاہ اور متم نظر بالکل جداگانہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ مسلمان بچے دہشت گردی کے الزام میں گرفتار ہوئے تو برادران وطن یہ سوچتے ہیں کہ تمام مسلمان تو دہشت گرد نہیں ہیں، لیکن تمام دہشت گرد مسلمان ہیں۔ اور مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ چند ایک معصوم نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا، انہیں 10-12 سال جیلوں کے اندر رکھا جائے گا، 3rd ڈگری ان پر چڑھائی جائے گی، اور پھر عدم ثبوت کی بنیاد پر انہیں 12-15 سال کے بعد باعزت بری کر دیا جائے گا اور ان کی زندگیاں تباہ کر دی جائیں گی۔ تو واقعہ ایک ہے لیکن سوچ بالکل الگ الگ ہے۔ تو ایسی صورتحال کو ایٹیٹیوڈ پولرائزیشن کہتے ہیں، اور تقریباً ہمارے ملک کے اندر یہ اس وقت پیدا ہو چکا ہے۔ پھر فرقہ پرستی انفرادی سطح تک ہی نہیں رہی، فرقہ پرستی نے اب ادارہ جاتی شکل اختیار کر لی ہے۔ انسٹیٹیوشنل کمیونلائزیشن اس وقت ہمارے ملک کے اندر پایا جاتا ہے۔ انسٹیٹیوٹس، ادارے، دانشگاہیں، تعلیم گاہیں، ایڈمنسٹریشن کے مقامات، اور پھر عدلیہ، پولیس اور صحافت، یہ سب کمیونلائز ہو گئے ہیں۔ تو اس ایسی صورتحال میں انتہائی سخت حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ان حالات کے اندر فرقہ پرستی مزید پروان چڑھتی ہے اور فسطائیت کو غذا فراہم ہوتی ہے۔ تو ان حالات میں جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، دانش مند لوگ ہیں، امن کے متلاشی لوگ ہیں، ان لوگوں کا فرض ہے کہ وہ ان حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے اور ان حالات کو بدلنے کے لیے وہ اپنے کمیونیکیشن کو بڑھائیں، آپس میں میل جھول کو بڑھائیں، آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں، ایک دوسرے کو ایڈریس کریں، ایک دوسرے کے پاس جائیں اور آئیں۔ اور آج بھی اس ملک کے اندر ایسے ہزاروں لوگ آپ کو مل جائیں گے، بلکہ لاکھوں لوگ مل جائیں گے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اس وقت مظلوم ہے، اور جو الزامات اسلام اور مسلمانوں پر لگائے جا رہے ہیں وہ غلط ہیں، اور وہ بسا اوقات سامنے بھی آ جاتے ہیں، بیانات بھی دیتے ہیں۔ یہ ایوارڈ واپس کرنے والے لوگ، یہ دانشور، یہ آپ کے حق میں مختلف مضامین لکھنے والے لوگ، اور آپ کے حق میں ٹھہر جانے والے لوگ، بابری مسجد کا مقدمہ کس نے لڑا، ایسے وہ جو لوگ ہیں، یہ سب لوگ جو آپ کے ہمدرد ہیں، میں ان کو عام طور پر ایک نام دیتا ہوں، یہ اس زمانے کے ابو طالب ہیں۔ ابو طالب آخری وقت تک ایمان نہیں لے آئے، لیکن آخری وقت تک مسلمانوں، اسلام اور تحریک اسلامی کے پشت پناہ رہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، لیکن یہ لوگ بکھرے ہوئے ہیں، یہ لوگ غیر منظم ہیں، ڈس آرگنائزڈ ہیں۔ ان لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ اسی طرح بستیوں میں، آبادیوں میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے، اور آپ ان کی زبانی یہ کہتے ہوئے ضرور سنیں گے کہ کہیں کوئی واقعہ رونما ہوا، کہیں کوئی فساد ہوا، کوئی گڑبڑ ہوئی، اخبار میں آیا، تو ان کی زبانی آپ یہ کہتے ہوئے سن سکیں گے کہ کہیں ہوا تو ہوا بھائی،
لیکن ہمارے پاس ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہماری بستی میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہماری کالونی میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں تو ایسے لوگوں تک کمیونیکیٹ کرنا، ایسے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا اور بستیوں اور آبادیوں کے اندر ان لوگوں کو ایک جگہ جوڑنے کی کوشش کرنا اور ان کے اندر تال میل پیدا کرنا اور جو اچھی باتیں ہیں ایک دوسرے سے آدان پردان کرنا، میں سمجھتا ہوں اسی کا نام سدبھاونا ہے۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ نے یہ کوشش کی کہ اس طرح کے لوگوں کو تلاش کیا جائے اور سدبھاونا فورمز یا سدبھاونا منچ قائم کیا جائے، اور یہ جو سدبھاونا کمیٹیاں ہیں، امن کی جو کمیٹیاں ہیں، امن کی متلاشی لوگ، امن کو چاہنے والے محبان امن جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو وہاں پر بدامنی کبھی نہیں پھیل سکتی۔ جب آپ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں گے، ملیں گے، اور اس کے بالکل برخلاف میڈیا، حکومتی ادارے، مختلف لوگ، کچھ اور جماعتیں آپ کے خلاف میں پروپیگنڈا کریں گی، تو وہ آپ سے ملنے کے نتیجے میں ان پر عیاں ہوگا کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یہ دراصل جھوٹا ہے، اس کے اندر جھوٹ ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ ایسا ہوتا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ برادران وطن سے قریب آئیں، اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو، اپنی دیانتداری کو، اپنی امانت داری کو، اپنی محب انسانیت ہونے کی شخصیت کو، امن پسند ہونے کی شخصیت کو آپ ان پر واضح کریں، خدمت خلق کے ذریعے ان کے دلوں کو جیتیں اور ان سے قریب آئیں، ان کی غلط فہمیوں کا ازالہ کریں۔ تو اس کے لیے کچھ بیٹھنے کا انتظام ہو، ایک دوسرے کے قریب وہ آئیں۔ تو اسی طرح کی جو کمیٹیاں ہیں، اس کا تجربہ بھیونڈی کے اندر کیا جا چکا۔ بھیونڈی کے اندر 1984 کے اندر ایک فساد ہوا تھا۔ اس فساد کے بعد وہاں کے کمشنر نے یہ بیڑا اٹھایا تھا کہ محلے واری سطح پر امن کی کمیٹیاں قائم کی جائیں گی، اور لہٰذا انہوں نے امن کی کمیٹیاں قائم کی، اور ان کا کام یہ تھا کہ محلے کے اندر کوئی غلط فہمی نہ پھیلے، کوئی واقعہ پیش آ جائے تو آپس میں بیٹھ کر اس کو حل کر لیں، اس کا سلوشن ڈھونڈ لیں، اور اگر کوئی اور بڑا واقعہ پیش آ گیا تو ایڈمنسٹریشن سے اپروچ ہوں، اور اپروچ کرنے والے بھی یہی کمیٹی کے ذمہ دار ہوں۔ تو اس طرح جب وہ کمیٹیاں قائم کی گئیں تو 1992 اور 93 میں جو بامبئی کے اندر اور بھارت کے اندر جو تاریخ کے بدترین قسم کے فسادات ہوئے، لیکن بھیونڈی کے اندر کچھ نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہ اس کا سہرا ان امن کی کمیٹیوں کو جاتا ہے، اور ان کمیٹیوں نے یہ رول ادا کیا کہ وہاں پر کوئی فساد نہیں ہوا۔ تو دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک کے اندر جو سب سے بڑا چیلنج ہے، وہ چیلنج ہے جھوٹے پروپیگنڈے کو ختم کرنا، وہ چیلنج ہے کذب، جھوٹ جو پھیلایا جا رہا ہے اور جو پولرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مزید غلط فہمیوں کے پردے جو ڈالے جا رہے ہیں، اور روزانہ یہ کوششیں جاری ہیں۔ تو اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ سدبھاونا فورم قائم کیے جائیں۔ سدبھاونا فورم سے ہی ہم دعوت دین کا راستہ بھی ہموار کر سکتے ہیں۔ ہماری جو منزل ہے وہ منزل یقیناً اقامت دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دین قائم ہوگا، قائم ہو کر رہے گا انشاءاللہ، اور اس دین کو قائم کرنے کے لیے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے راستے میں کچھ رکاوٹیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب آپ روڈ پر جا رہے ہوں، راستے میں کوئی پتھر ہو، کوئی درخت گر گیا ہو، پتھر وہاں پر موجود ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ راستے سے اس پتھر کو ہٹائیں گے، سنگ گراں کو آپ ہٹائیں گے، اور پھر آگے کی طرف گامزن ہوں گے۔
بالکل اسی طرح یہ غلط فہمیوں کے پتھر پڑے ہوئے ہیں، ان کو ہٹانا ضروری ہے، ان لوگوں کے دلوں کو نرم کرنا ضروری ہے، ان سے قربت حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ آپ کی شخصیت کو اور آپ کی ذات کو دین کو پیش کرنے سے پہلے پیش کرنا بے حد ضروری ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی شخصیت کو پیش کیا، اس کے بعد میں کلمہ لا الہ الا اللہ کو پیش کیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم راستے کے ان سنگ گرا کو ہٹانے کے لیے ہم ان کاموں کو انجام دیں۔ جب ان کاموں کو ہم انجام دیں گے تو راستے ہمارے لیے ہموار ہوں گے، اعتماد بڑھے گا، بد اعتمادی ختم ہوگی، اور دعوت دین کے لیے بے حد ضروری ہے کہ مدعو داعی پر اعتماد کرے، بھروسہ کرے، وہ اس بات کا یقین کر لے کہ یہ میرا بہی خواہ ہے، میرا خیر خواہ ہے، اور یہ خیر خواہی اور یہ خیر خواہی کا اظہار آپ تعلقات کے بغیر، صدبھاونا کے بغیر، ہم آہنگی کے بغیر آپ یہ انجام نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمارے ملکی امور کی پالیسی کے اندر جو ہندوستانی سماج جو نیا ایڈیشن ہے، اور اس نئے ایڈیشن کے تحت ہم نے طے کیا کہ ہم جا بجا صدبھاونا فورمز قائم کریں گے، صدبھاونا منچ قائم کریں گے، تو یہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے، اور جتنی اس وقت سازشیں ہو رہی ہیں اس کا خاموش جواب صدبھاونا منچ اور صدبھاونا فورم ہے۔ ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے، جو 20 اگست سے 30 اگست 2020 تک ہم نے آن لائن اور جہاں ممکن ہو سکا اور اللہ نے موقع دیا وہاں پر آف لائن ہم نے یہ مہم چلائی، تو برادران وطن کی طرف سے ویلکم ہوا، دانشوروں کی طرف سے ویلکم ہوا، بڑے بڑے رائٹرز اور بڑے بڑے کوی، پوئٹس اور دانشور، غیر مسلم دانشور، انہوں نے اس کو ویلکم کیا، وقت کی اہم ترین ضرورت قرار دیا، اور انہوں نے بھرپور تعاون دینے کا وعدہ کیا۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بے چین روحیں جو بھٹک رہی تھیں، یقیناً ان کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام صدبھاونا مہم نے انجام دیا، اور صدبھاونا مہم نے ان کو جوڑنے کا کام انجام دیا۔ تو اس طرح پورے ملک کے اندر صدبھاونا مہم چلانے کی ضرورت ہے، اور اس کے ذریعے سے برادران وطن کے اندر پینیٹریٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ صدبھاونا فورم بستی کی سطح پر، محلے کی سطح پر، اگر کوئی بہت بڑا اپارٹمنٹ ہے تو اپارٹمنٹ کی سطح پر، اور یہ کامیاب کب ہوگا؟ کامیاب اس وقت ہوگا جب اس بستی میں، اس اپارٹمنٹ میں، اس آبادی میں جب لوگ ایک دوسرے کو جاننے لگ جائیں گے، ایک دوسرے کو پہچاننے لگ جائیں گے، ایک دوسرے سے تعارف ہوگا، تعلق ہوگا، غلط فہمیاں دور ہوں گی، اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک دوسرے کے خوشی میں، غمی میں شریک ہوں گے، اور ایک دوسرے کے خوشی کو بانٹیں گے۔ خوشی تو اسی وقت بڑھتی ہے جب لوگ ہوں، تنہا آدمی خوش نہیں ہو سکتا، لوگوں سے مل کر ہی خوش ہو سکتا ہے۔ غم اس کا اور بہت بڑھ جاتا ہے جب وہ تنہا ہوتا ہے، جب اس غم کو دور کرنے کے لیے کئی اور لوگ اس کی تعزیت کرتے ہیں تو اس کا غم کم ہوتا ہے۔ یہ تو انسانی فطرت ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کام کو پریارٹی دیں، اور جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ نے اس کو محسوس کیا، اور ملکی، ملی، عالمی امور کے ہمارے شعبے نے اس کام کو انجام دیا۔ الحمدللہ یہ کامیابی کے ساتھ انجام پایا۔ اسی طرح ہم نے سوشل میڈیا پہ صدبھاونا فورمز قائم کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ انشاءاللہ ٹویٹر صدبھاونا فورم، واٹس ایپ صدبھاونا فورم، اور فیس بک صدبھاونا فورم انشاءاللہ قائم ہوں گے۔ ڈاکٹرز کا صدبھاونا فورم ہمارا انشاءاللہ چند ایک دن کے اندر قائم ہو جائے گا۔ ہماری ڈاکٹرز کی آرگنائزیشن ہے ڈیئر، ڈاکٹرز ایسوسیشن فار ریلیف اینڈ ایجوکیشن کے نام سے،
وہ سدبھاونا فورم قائم کرنے کے لیے اس نے پریپیٹری اپنے ابتدائی کام کا اس نے آغاز کر دیا ہے، انشاءاللہ وہ ہوگا۔ اسی طرح خواتین کا سدبھاونا فورم، طلباء کا سدبھاونا فورم، تو اس طرح مختلف جہتوں کے اندر اس کام کو انجام دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہر سطح پر غلط فہمیاں دور ہوں۔ جب غلط فہمیاں دور ہوں گی تو یقیناً دعوت کے راستے بھی ہموار ہوں گے، اور جو زہر گھولا جا رہا ہے اور جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، نفرت کا جواب ہرگز نفرت نہیں ہے، بلکہ نفرت کا جواب محبت ہے، نفرت کا جواب غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے، نفرت کا تریاق محبت ہے اور بھائی چارگی ہے اور ایک دوسرے سے میل ملاپ ہے۔ تو یقیناً اس کے ذریعے سے انسانی قلوب نرم ہوں گے۔ ہمارے ملک کے اندر لاکھوں کروڑوں انسان بہت ہی معصوم اور بہت ہی صاف دل کے لوگ ہیں، ان تک اپروچ کرنا یہ ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک ایک مسلمان 5 غیر مسلموں کو اپروچ کرے، غلط فہمیوں کو دور کرے، تو آئندہ 2023 میں آنے والا بھارت کا منظرنامہ بدل جائے گا۔ چاہے غلط فہمیاں پھیلانے والے کتنی ہی غلط فہمیاں پھیلائیں، لیکن اگر یہ بیڑا اگر مسلمان ہندوستان کا اٹھاتا ہے تو یقین مانیے کہ یہاں کے حالات بالکل تبدیل ہو جائیں گے، بدل جائیں گے۔ جماعت اسلامی ہند نے یقیناً اپنی پالیسی کے اندر اس پروگرام کو رکھ کر اسی کے ذریعے سے ہم فورم فار ڈیموکریسی اینڈ کمیونل ایمیٹی کو بھی ہم قائم کر سکتے ہیں۔ یہ دانشور، پڑھے لکھے لوگ، ریٹائرڈ ججز، وکلاء، پروفیسرز اور سماجی کارکن، جہدکار، نامہ نگار اور کالم نگار، مصنفین، یہ سوچنے سمجھنے والے لوگ، بدھی جیوی، انٹلیکچوئلس، ان پر یہ فورم فار ڈیموکریسی اینڈ کمیونل ایمیٹی قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً اس کے ذریعے سے حالات کے اندر ایک تبدیلی آئے گی اور ایک مثبت تبدیلی آئے گی، اور وہ تبدیلی بہتر ہندوستان کی طرف، منصفانہ ہندوستان کی طرف، اچھے مستقبل کے ہندوستان کی طرف پیش رفت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ان کاموں کو ہم انجام دے سکیں اور ملک عزیز کی، یہاں کی عوام کی ہم خدمت کر سکیں، اور اس سے بہتر خدمت میں سمجھتا ہوں موجودہ دور میں اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ ان کے رب سے ملایا جائے، ملاقات کروائی جائے اور یہ موقع فراہم کیا جائے۔ اس سے بڑھ کر اور خدمت کچھ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔